بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سیدھے راستے ہی کی رہنمائی کرتا ہے. ویبشر المؤمنین، اور مؤمنین کو خوشخبری سناتا ہے. مومنین کون؟ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری سناتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، ملنے والا ہے، انہیں بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہونے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کو قرآن کیا خوشخبری سناتا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے ایسے انکار کرنے والوں اور کفر کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. قرآن مجید کی رہنمائی سے ہماری روح کو تازگی ملے گی، اس کی تلاوت سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اخباروں کے پڑھنے سے کوئی ہمت، ایمان میں، حوصلے میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ حوصلہ پست ہوگا، حوصلہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں ایسی سی خبریں بیان کی جاتی ہیں جس سے لوگ مایوس ہو جائیں. لیکن قرآن مجید ایک اللہ پاک کا ایسا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کو حوصلہ ملتا ہے ہر زمانے میں. اس میں رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے. یہ قرآن ہمیں سکھلاتا ہے، قرآن ہمیں بتلاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں، کچھ پرسنٹیج لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، باقی حضرات صرف تلاوت کرتے ہیں، بلکہ بہت سے حضرات تو تلاوت بھی نہیں کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ تلاوت بھی نہیں کرتے، وہ بس رمضان آیا جیسا تیسا پڑھ لیا، اس کے بعد جو قرآن پاک بند ہوا وہ کھلتا ہی نہیں. میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کے خطوط ہیں، لیٹر ہیں، میسج ہیں. کس میں؟ قرآن پاک میں. اور قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس نے تمام جہان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو بنایا، اور کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے مسائل کو حل کرنا ہے، مشکلات کا کیسے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، یہ قرآن سے ہمیں حاصل ہوگا. ہم نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا کہ بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی ہی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. وہ راستہ جو ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور دنیا بھر کی تمام فکروں کو پال رکھا ہے.
ہر جگہ ہم رہنمائی کے لیے پریشان ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے. رہنمائی کرنے والی کتاب موجود ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے رہنما ہے یہ کتاب. تو متقین کیوں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ کیوں اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو. کتاب اللہ، اللہ کا کلام، و سنت نبی، اور اس کے نبی کی سنتیں اور طریقے. ہم نہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ ہماری صبح کی جو شروعات ہو قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، اور ہمارے بچوں کی جو صبح ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہو. ایسا کہاں ہو رہا ہے؟ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر مضبوطی سے عامل ہیں. کہاں ہیں؟ خوشی غمی میں ہم سب اپنی رسوم و رواج اور اپنے فرامین اور اپنے ارمان اسی کو پورا کرنے کے چکر میں ہیں. اللہ رسول کے فرمان کو کیا ہے اس کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اور اگر کوئی عالم سمجھاتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. یاد رکھیے، یہ ہمارے ایمان کے ختم ہونے کی نشانی ہے اور دل کے پتھر ہو جانے کی نشانی ہے کہ حق بات ہمیں پسند نہیں آ رہی، قرآن کے احکام ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں چڑ ہو رہی ہے، بتانے والوں سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، خدا کے واسطے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے. ہر زبان ہم پڑھ رہے ہیں، ہر زبان ہم سیکھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں. کوئی مراٹھی سکھا رہا ہے، کوئی انگریزی سکھا رہا ہے، کوئی ہندی سکھا رہا ہے، کوئی سنسکرت سکھا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو عرب کنٹریز میں جانا ہے اور اس کو عربی سیکھنا ہے تو عربی سیکھ رہا ہے وہ، لیکن قرآن کوئی سیکھ نہیں رہا ہے. قرآن مشکل ہو گیا ہے. قرآن کہاں مشکل ہے؟ قرآن تو آسان ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. یقیناً ہم نے بنایا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ میرے بھائیوں، آپ کے دلوں میں جو سوال ہے کہ بہت مشکل ہے، کہاں مشکل ہے؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں جا کر دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 9 سال حافظ قرآن بن جا رہے ہیں. اگر مشکل کتاب ہوتی قرآن پاک تو یہ بچے جن کو دوسری کوئی زبان سمجھ میں آتی نہیں اور دوسری زبان کو یاد نہیں کر سکتے، وہ اتنی موٹی کتاب دوسری کوئی یاد نہیں کر سکتے، لیکن وہ قرآن کو یاد کر لے رہے ہیں جو کہ ان کی زبان بھی نہیں ہے. اردو میں نہیں ہے قرآن، عربی میں ہے. تو قرآن تو بہت آسان ہے. کوئی ہے یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے، پوچھ رہے ہیں. اب جو چاہتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے قرآن پاک. جو کوشش کرتے ہیں وہ سمجھنے لگتے ہیں، وہ پڑھنے لگتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں 20 25 30 لوگ 40 لوگ، اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں بیٹھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں. آئیے بیٹھیے درس قرآن میں، پتہ چلے گا علماء کیا کر رہے ہیں. علماء کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہم نے ہوا بنا کے رکھا ہے کہ ہمارے علماء کسی کام کے نہیں ہیں. ارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کام کو دیکھیے نا آپ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، درس قرآن درس حدیث دے رہے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟
اور کیا چاہتے ہیں؟ اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کی قیادت کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کبھی بیٹھتے ہیں؟ کبھی سیکھتے ہیں؟ زندگی گزرتی جا رہی ہے، نہ قرآن صحیح پڑھنے آیا، نہ قرآن سمجھنا آیا، اور اسی قدم پر، اسی نقش قدم پر اولاد ہماری چل رہی ہے۔ ہم نے کئی بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ قرآن پڑھ لیے؟ بولے ہاں ختم ہو گیا قرآن۔ مکتب جاتے ہو؟ بولے کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر میں ان کو بٹھاؤں اور پڑھواؤں، وہ قرآن شریف صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، اور ان کو خیال یہ ہے کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا، اور ہم ان حضرات سے بھی کہیں گے جو ذمہ دار ہیں، جو پڑھاتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھائیں۔ بچوں کے ٹائم کا صحیح استعمال کیجیے۔ بچوں کا وقت ہی تو سب سے بڑا قیمتی ان کا سرمایہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اگر وہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کو محنت سے پڑھائیے، ورنہ آپ کا تنخواہ لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اصول ہے شریعت کا کہ ایک آدمی صحیح کام نہ کرے اور پیسہ لے، اس کے لیے پیسہ لینا تھوڑی جائز ہے۔ بھائی آپ میکینک ہیں، آپ کے پاس کوئی آیا اپنی گاڑی بنوانے کے لیے، آپ نے صحیح ڈھنگ سے گاڑی نہیں بنوائی، آپ اجرت کے مستحق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ یہ تو اصول ہے، ہر ایک کے لیے اصول ہے۔ اب کمی کہاں ہو رہی ہے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہ مکتب میں کمی ہو رہی ہے، کہ پڑھنے والوں میں کمی ہو رہی ہے، کہ پڑھانے والوں میں کمی ہو رہی ہے۔ کہاں کمی ہو رہی ہے؟ یا والدین میں کمی ہو رہی ہے کہ ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے؟ بچے کا ایڈمیشن اگر اسکول میں ڈلوانا ہو، ہزاروں جگہ مشورہ کریں گے اور خوب لمبی لمبی فیس ادا کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن مکتب، بچے کو اگر اسکول بھیجنا ہے تو پونا گھنٹہ پہلے اس کو پیار محبت سے اٹھائیں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، ناشتہ کرائیں گے، ٹفن باندھیں گے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ باپ اپنے پیٹھ پر بچے کا بیگ لاد کر لے جاتا ہے، یا اس کی ماں لے جاتی ہے، اور مکتب میں کچھ بھی نہیں، جاؤ نہیں جاؤ سب برابر ہے۔ یہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی؟ ترقی کے اسباب کیا ہیں؟ گمراہی سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ وہ رسول اللہ نے بیان کیا، وہ قرآن پاک نے بیان کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن پاک پڑھتا ہی نہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ قرآن پاک سمجھتا ہی نہیں۔ وہ پڑھ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ آپ کسی سے معافی مانگنے جائیں اور کسی ایسی زبان میں مانگیں کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور کہہ رہے ہو معافی مانگ رہے ہیں، بھئی کیا معافی مانگ رہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ کسی شاعر کے سامنے اس کے شعر کو غلط پڑھ کے دکھا دو، اس کو برا لگتا ہے کہ میرے شعر کو آپ نے اس طرح سے پڑھ دیا، میرا شعر اس طرح ہے۔ تو اللہ پاک کے کلام کو غلط سرت پڑھیں گے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ رسول کو برا نہیں لگے گا، اور قرآن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ قرآن کے بارے میں حدیث شریف میں القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے قیامت کے دن یا تو سفارشی بنے گا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیے، یا تو تمہارے خلاف حجت کرے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اب بتائیے کیا جواب دیں گے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ پہلے رشتے ہوتے تھے، پوچھا جاتا تھا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بچی نے قرآن پڑھا ہے۔ آج قرآن کے سائے کے نیچے رخصتی ہو رہی ہے، لیکن نہ پکڑنے والوں کو قرآن آتا ہے، نہ نیچے چلنے والی کو قرآن آتا ہے۔ تماشا بنا کے رکھا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ قرآن کے سائے میں رخصتی کی جائے، جو کہ ایک جاہلانہ رسم ہے، اور رسم میں ہم لوگ مرے جا رہے ہیں۔ کون سی رسم نئی آ جائے بس اس کو فوراً فالو کریں گے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہوئی ہے، آپ کو جو بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسموں کو ختم کرو، اور جب تک علماء حق موجود ہیں
وہ رسموں کے خلاف بولتے رہیں گے اور اللہ کی توفیق سے خود بھی بچتے رہیں گے. بولنا ہی سب سے بڑی بات نہیں ہے، بچنا بھی سب سے بڑی بات ہے، عمل کرنا بھی بڑی بات ہے. کہ بول دیے ہو گیا اور عمل کچھ نہیں، عمل بھی، دونوں چیزیں. تو رسموں میں ہم لوگ مرے جا رہے ہیں، گرے جا رہے ہیں، مقروض ہو جا رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں. رسم نہیں چھوٹے گی. ہلدی کی رسم، منڈپ کی رسم، برتھ ڈے منایا جائے گا، دنیا بھر کی خرافات. لیکن ایک قرآن ہے، ایک نماز ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. قرآن میں نے کیا کہا، اکثر لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں. مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ رسول قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس کو سمجھو. ہم سمجھنے کے لیے تیار ہیں. انگریزی اتنے پڑھ لیے کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن قرآن نہیں سمجھ میں آتا. جو کہ اذان عربی میں، نماز عربی میں، سب کچھ ہمارا عربی میں. بچہ پیدا ہو رہا ہے، فوراً عربی میں اذان اس کے داہنے کان میں دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے، وہ بھی عربی میں. اس کا نام اچھے سے رکھا جائے. عام طور پر اکثر نام عربی میں ہی ملیں گے آپ، بہت کم فارسی میں. سب کچھ تو عربی میں ہے، لیکن عربی سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اللہ پاک کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے. مسئلہ حل کیسے ہوگا وہی ہم سوچ رہے ہیں، وہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کیسے حل ہوگا. جو نسخہ کیمیا ہے، نسخہ شفا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے اور دنیا بھر کی اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اصل دوا لیجئے، اصل شفا لیجئے. میرے بھائیوں، قرآن مجید ہم دیکھیں اپنے گھروں میں دھول پڑا ہوا ہے، دھول پڑی ہوئی ہے اس پر. مسجدوں میں دیکھیں دھول پڑی ہوئی ہے. بلکہ گھروں کا حال یہ بھی سننے میں آیا کہ دیمک کھا گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین. دیمک کھا گئے قرآن پاک رکھا تھا، کیونکہ کوئی چھونے والا ہی نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے. تو کیسے کامیابی مل جائے گی؟ کیسے سکون گھروں میں ملے گا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو کسی ادارے میں یا گھر میں تجوید کے ساتھ پڑھا جائے اور حاملین قرآن جو ہیں، یعنی حافظ صاحب، مولانا صاحب، علماء و حفاظ اکرام، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ بھائی ان کے سینے میں دنیا آخرت کی عظیم الشان دولت ان کے سینوں میں، حامل قرآن کی عزت کی جائے اور قرآن مجید کو تجوید سے پڑھا جائے، اس گھر میں، اس ادارے میں دنیا آخرت کی تمام برکتیں جمع ہو جائیں گی. آج لوگ پریشان ہیں، گھروں میں اس کا سایہ، اس کا سایہ، یہ بے ہوش ہو رہا ہے، وہ بے ہوش ہو رہا ہے، اس پر اثر آ گیا، اس پر اثر آ گیا. وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیجئے، گھر میں بہت بے برکتی ہے، دکان میں بہت بے برکتی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، وظیفے سے زندگی پار ہوگی، اور یہ قرآن کون پڑھے گا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے، حدیث شریف میں بھی ہے کہ موت کے وقت اگر یاسین شریف پڑھی جائے تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے. تو تم نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، تم نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، جینا کیوں نہیں سیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے. قرآن دیکھو، جو قرآن کا حکم ہے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے اور وہ ان کے کوٹس کتنے اعلیٰ ہیں، اور قرآن کے کوٹس بھول گئے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھول گئے؟ اس کو کیوں نہیں سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں؟ ٹائم اتنا ہے، بہت ٹائم ہے، لیکن ہم سب اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے وقت کو بھی۔ ابھی گرمی کی چھٹی گزری، کیوں آپ نے اپنے بچوں کے لیے سمر کیمپ کا انتظام کیوں نہیں کروایا؟ سمر کیمپ کا مطلب گرمی کی چھٹی کے اندر علماء کرام سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کیوں نہیں بنوایا؟ کیوں نہیں بنوایا بتاؤ؟ کسی عالم نے منع کیا کہ ہم نہیں آئیں گے بیان کرنے کے لیے؟ آپ فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ علماء سے جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ علماء کے پیچھے مت پڑو، اماموں کے پیچھے مت پڑو، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرو گے، اور تمہاری نسلوں میں کوئی حافظ قرآن اور عالم دین نہیں پیدا ہوگا۔ یاد رکھیے، آج کل ایک بہت بڑا فتنہ، میں بر صغیر کہوں تو حرج نہیں ہوگا، پوری دنیا نہیں کہتا، بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی کمی امت مسلمہ کی یہ ہے کہ ان کی تکلیفوں سے علماء محفوظ نہیں ہیں، امام محفوظ نہیں ہے، مؤذن محفوظ نہیں ہے، ان کی تکلیفوں سے۔ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جو اپنے رہنماؤں سے بدگمان ہو اور رہنماؤں پر بد زبان ہو؟ اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ پھر شیطان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ ایسے وسوسہ ڈالتا ہے، وہ ایسے آدمی کے جسم میں گردش کرتا ہے جیسا کہ خون گردش کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اس سے کیسے ہم بے خبر ہو گئے؟ اور امامت کے شرائط ذرا دیکھ لیجئے، امامت کے شرائط، ان کمیٹیوں کو خدا ہدایت دے، اور ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اور اپنے علماء اور ائمہ سے معافی مانگ لیں مرنے سے پہلے، ورنہ بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا۔ شرائط دیکھیے اماموں کے، مؤذنین کے، علماء کے، اور ان کی تنخواہیں دیکھیے، اور خود ان کے معاملات دیکھیے۔ جو منتظمہ کمیٹی ہے اس کا خرچہ کتنے میں چلتا ہے، اور جو امام صاحب ہیں ان کا خرچہ کتنے میں چل رہا ہے، مؤذن صاحب کا کتنے میں خرچہ چل رہا ہے۔ اذان پر انگلی ہم نے اٹھوائی ہے، انتظامیہ کمیٹی نے اٹھوائی ہے، ورنہ کسی کے باپ میں دم نہیں کہ وہ اذان کے خلاف کچھ بول سکے۔ اذان ایک دعا ہے، اذان ایک عبادت ہے، اذان ایک اعلان ہے، اس کے خلاف کوئی کچھ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ انتظامیہ کمیٹی نے ایسے ایسے مؤذن رکھے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور ہو رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مؤذن نہیں مل رہا ہے۔ 3-4 ہزار میں کون ملے گا آپ کو؟ کون ملے گا آپ کو؟ اور پھر 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ ڈیوٹی دو۔ ارے وہ کسی غیر مسلم کی دکان پہ جائے گا، 10-12 ہزار روپے اس کو ملیں گے مہینے کے، 15 ہزار روپے ملیں گے، اور ہر سال بڑھے گا بھی۔ اور انتظامیہ کمیٹی یہ جب طے کرتی ہے تو کہتی ہے 4-5 ہزار روپے دیں گے، 6 ہزار دیں گے، اتنا کام اتنا کام۔ امامت، کسی کو امامت میں رکھنا ہے تو کہتے ہیں ہمیں فرشتے جیسا امام چاہیے، تو کسی نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، تو فرشتے جیسا آپ کو امام مل جائے گا، وہی لا سکتے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور پھر ان کے پیچھے پڑا جاتا ہے، اور پھر ان کو ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے۔ علم کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے تو ہمارے معاشرے میں علم بڑھے گا یا جہل بڑھے گی، ظلم بڑھے گا یا انصاف بڑھے گا، اور ہماری نسلوں میں کون پیدا ہوگا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک بات یہ بھی ملحوظ ہونی چاہیے علماء کو بھی، ائمہ کو بھی، مؤذنین کو بھی، کہ وہ اپنی انسلٹ نہ کرواتے پھریں، وہ اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے وقار کو برقرار رکھیں۔ اللہ نے ان کو ایسی شاندار کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کو تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ لوگ ہلکے پھلکے اپنے سینوں میں اٹھا کر لے کر پھر رہے ہیں۔ یہ بھی اپنے مقام سے باخبر رہے ہیں، کیوں بے عزت ہو رہے ہیں، کیوں ذلیل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرواتے ہیں، کیوں انسلٹ کرواتے ہیں ادھر ادھر سیٹھوں کے پاس۔ یہ بھی اپنے مقام کو پہچانے، لیکن دوسری طرف جو ظلم اور بربریت ہے اور جو ڈائیلاگس ہیں
کہ امام صاحب ایسا کر دیں گے, مؤذن صاحب ایسا کر دیں گے, مولانا ایسا کر دیں گے. ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ورنہ ایسے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے. 92 کا جو دنگا ہوا ہے جگہ جگہ, اس کی ایک وجہ علماء اکرام نے یہ بھی بیان کی تھی کہ اس کی وجہ ایک یہ ہے, مسجد کا معاملہ تو اپنی جگہ ہو تو برحق ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں کسی کو, لیکن اور بھی علماء نے وجوہات بیان کی. اس میں ایک وجہ یہ کہ علماء کے ساتھ امت کا برا سلوک یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے, اس سے بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو میرے بھائیوں, قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے, صاحب قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے, ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ زندگی اسی لیے ملی ہے کہ سدھر جاؤ, ورنہ مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد چانس مانگو گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ چانس دینے والا نہیں ہے. اور امت کے اندر جو بگاڑ ہے, خرابی ہے, جو زوال ہے, جو فتنہ فساد ہے, اس کی بڑی وجہ بقول شیخ الہند رحمت اللہ علیہ قرآن سے دوری ہے. قرآن سے دوری. حضرت فرماتے ہیں کہ میں مالٹا کی جیل میں, ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا کیونکہ وہ آزادی کا علم بلند کیے تھے ہندوستان کے اندر. 1916 کے اندر ان کو مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا اور 1920 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے, اور اسی سال ان کو رہا بھی کیا گیا. تقریباً 4 سال وہ جیل کے اندر رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ امت کا زوال کا سبب کیا ہے, امت کیوں پستی میں جا رہی ہے, اس پر لوگوں کے حملے کیوں ہیں. تو میں نے 2 چیزوں کو سمجھا ہوں, اور یہ حضرت نے دیوبند کے اندر جلسے کے اندر, جس میں بڑے بڑے علماء, صلحاء اور عوام کا ایک ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر تھا, حضرت کی تقریر ہوئی اور حضرت نے فرمایا 2 وجہ ہے جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ امت کے زوال کا سبب ہے. ایک تو قرآن سے دوری, دوسرا آپس میں اختلاف. آپس میں اختلاف. اتنے ہم بٹے ہوئے ہیں, اتنے بٹے ہوئے ہیں, اتنا دوسری قومیں بٹی ہوئی نہیں ہیں. دوسری قومیں ایک نام پر جمع ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ ایک والے ہیں, ایک اللہ, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قرآن, ایک کعبہ, لیکن ہم متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, متفق ہونے کے لیے تیار نہیں. وجہ اپنا مفاد, اپنی انا. اگر اللہ رسول پر ایمان ہو, قرآن پر ایمان ہو, تو جمع ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہی پر اگر قرآن سے قریب ہو جائیں, قرآن کی تعلیمات کو اگر عام کرنے لگ جائیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں, سمجھ رہے ہیں, مکاتب, مدارس جگہ جگہ قائم کرنے لگ جائیں, یہ دین کے قلعے ہیں. یہ جب تک محفوظ ہیں, آپ کا دین اور ایمان محفوظ ہے, اذانیں محفوظ ہیں, مصلی اور منبر محفوظ ہے. جس دن یہ ختم کر دیے گئے, اس دن کوئی تم کو مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا, کوئی اذان دینے والا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اذان صحیح ہو, اذان صحیح ہو, اس کے لیے بہترین مؤذن مقرر کیجئے. یہ انتظامیہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے, ورنہ اگر ذمہ داری نہیں ادا ہو رہی ہے تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں امام ہوں, اگر مجھ سے ذمہ داری نہیں ادا ہوگی جس دن, خدا نخواستہ, اس دن استعفیٰ تیار. ارے بھائی زبردستی تھوڑی, کرایہ دار ہے, ذاتی مکان تھوڑی ہے. تو بھائی کام کرنا ہے, کام ہوگا تو کام کریں گے, نہیں ہو رہا ہے دوسروں کو دے دو. ٹیلنٹڈ حضرات موجود ہیں اور وہ بھی بڑے مجرم ہیں. کیوں؟ وہ سب کے دلوں میں باعزت بن کر رہنا چاہتے ہیں, کسی سے ٹینشن لینا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آگے آئیں گے تو ٹینشن ہوگا نا, لوگ برا بھلا کہیں گے. تو وہ بھی بڑے مجرم ہیں اسلام کی نظر میں کہ تمہارے اندر صلاحیت موجود تھی کہ تم مسجد چلا سکتے تھے, ادارہ چلا سکتے تھے, اور تم کونے میں بیٹھے رہے تسبیح لے کر. تسبیح بھی لے کر نہیں, کونے میں بیٹھے رہے غیبت کرتے ہوئے, مزہ لیتے ہوئے. کہہ رہے کیا چل رہا ہے آج کل, وہاں کیا چل رہا ہے, یہاں کیا چل رہا ہے, غیبت کرتے ہوئے مزے لے رہے ہیں. یہ اس قابل تھے
کہ بہترین مؤذن بہترین امام یہ طے کر سکتے تھے، بہترین مکتب چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا بلکہ غلط چیزوں میں انٹرسٹ لیا. یہ بھی مجرم ہے، پاپی ہیں. تو میرے بھائیوں، میری آج کی جو تقریر ہے، جو پیغام ہے، میسج ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیے پہلے نمبر پر، اور صحیح پڑھیے، صحیح پڑھیے. یہ جو بغیر تجوید کے قرآن پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا واجب ہے. اور اگر قرآن تجوید سے نہیں آپ کو پڑھنے آتا، آپ سیکھیے. ارے میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے عمر دراز حضرات آن لائن کلاسز لے رہے ہیں آج کل. ان کو کسی فیلڈ میں ترقی کرنا ہے تو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے جو حضرات کلاسز لے رہے ہیں. تو قرآن کی کلاسز کیوں نہیں لے سکتے؟ قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنا اگر رشتہ ہم نے مضبوط نہیں کیا، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کوئی حکومت، کوئی آدمی ہمیں بربادی، تباہی اور گمراہی سے نہیں بچا سکتا. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اتباع کرو اس بہترین کلام کی جو ہم نے نازل کی ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے، اس بہترین کلام کی اتباع کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے اور تم کو احساس ہی نہ ہو، احساس ہی نہ. اور وہ بہترین کلام کیا ہے؟ قرآن پاک. میرے بھائیوں، قرآن مجید صحیح پڑھنے کی ہر ایک فکر کیجئے، چاہے وہ بڑے میاں ہو، چاہے چھوٹے میاں ہو، کوئی بھی میاں ہو. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کسی بھی عمر کے ہوں، آپ قرآن مجید صحیح پڑھنے کی فکر کیجئے. علماء پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ. کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے؟ یا تو تمہارے دل میں چور ہے، علماء سے نفرت ہے، یا پھر تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ ہے، یا پھر تم غفلت کا شکار ہو، اسی لیے تو نہیں جا رہے ہو. کیوں نہیں جاتے؟ سیکھو جا کر قرآن میں. اور سیکھنے میں اگر آپ سے وہ حروف ادا نہ ہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ مسئلہ ہے. لیکن نہیں سیکھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، یہ گناہ اور وبال ہے، یہ اللہ کے کلام کی حق تلفی ہے. میں نے کہا شاعر کے سامنے غلط شعر پڑھ کر دکھا دو، وہ برا مان جاتا ہے، اللہ کے کلام کو کیسا بھی پڑھ لیں گے. تو پہلی چیز قرآن مجید کو تلاوت. نمبر 2 اس کو سمجھیے. پھر جب تلاوت صحیح ہو جائے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اور غور و فکر کیجئے. آج کے حالات سے موازنہ کیجئے کہ آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو جواب ملے گا آپ کو قرآن پاک سے. نمبر 3 پھر اس کی تفسیر کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے واقعات، یہ آیت کیوں نازل کی گئی، یہ سورت کیوں اتاری گئی. درس قرآن کے بھی حلقے ہوتے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا 20-25 لوگ بس وہ پرماننٹ جو آ رہے ہیں، بس باقی سب لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں تبصرہ کر رہے ہیں. علماء کیا کر رہے ہیں؟ آؤ مسجد میں دیکھو علماء کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہماری صورتحال ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، تبھی سارے مسئلے حل ہوں گے. اگر ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، اپنے گھروں میں تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، اپنے اداروں کو بہترین ادارہ نہیں بنایا، اپنی مسجدوں میں قرآن کے مکاتب قائم نہیں کیے، آنے والی نسلوں کو مرتد ہونے سے ہم نہیں بچا سکیں گے، کافر مشرک ہونے سے نہیں بچا سکیں گے. آج کل تو بہت کچھ ہو ہی رہا ہے کہ سب کچھ چلتا ہے، یہ سب تو مزاج بن ہی گیا ہے بہت زیادہ. لیکن آئندہ ابھی بھی اگر ہم نے فکر نہیں کی تو آئندہ گھروں میں کیا کیا ہوگا اور اسکولوں میں کیا کیا کرایا جائے گا، اور آئندہ ان کی نسلوں اور ان کی عمروں میں اور اپنی زندگی میں کتنا کفر شرک سے مانوس اور قریب ہو جائیں گے اور ادھر ادھر شادیاں کرتے پھریں گے. اس کو ہم طوفان کو روک نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل اليهود والنصارى والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ، مقصد زندگی کو سمجھنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے ہمیں عظیم الشان رسول اور پیغمبر دیا، ان پر لاکھوں درود اور سلام ہو، کروڑوں رحمت نازل ہوں، بے شمار آپ کا فضل و کرم شامل حال ہو. پیارے اللہ، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، ان کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، آپ نے ان پر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی، قرآن مجید. پیارے اللہ، یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، متقین کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے. اس میں امن و شانتی کا پیغام ہے. پیارے اللہ، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کو صحیح ڈھنگ سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اس کو سمجھ کر تلاوت کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے. اپنے مسائل کو، آج کے مسائل کو، حالات کو پیارے اللہ قرآن مجید میں ڈھونڈ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجئے. پیارے اللہ، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے. رسوم، رواج، خرافات، بدعات ہماری پوری امت مسلمہ کی ان سے حفاظت فرما لیجئے. فضول خرچیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ، مساجد، مکاتب، مراکز، پیارے اللہ خانقاہوں، ان کی حفاظت فرما لیجئے. باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. پیارے اللہ، ان کی نظروں کو اندھا فرما دیجئے. پیارے اللہ، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، کر رہے ہیں، پیارے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے. مومنین کے دلوں کو سکون اور چین پہنچا دیجئے، چین اور سکون نصیب فرما دیجئے. آپ ان سے انتقام لے لیجئے. پیارے اللہ، آپ ہی نے فرمایا ہے کہ ہم انتقام لینے والے ہیں، ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم کافی ہیں. پیارے اللہ، آپ کافی ہو جائیے. پیارے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کا نظام بنا دیجئے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ، ہمارا وطن عزیز جل رہا ہے، عافیت اور رحم کا معاملہ فرما دیجئے. ظالمین کے نصیب میں ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما دیجئے، ورنہ ان کو نیست و نابود فرما دیجئے. پیارے اللہ، خلافت رفتہ عطا فرما دیجئے، شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ، قوت رفتہ عطا فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ برحمتک یا